کے کھانا کھلاؤ. اور جب طاہر حسین جیل کو چلا گیا تو تم نے اس کی طرف دیکھنا تو چھوڑو، تم نے اس کا نام تک نہیں لیا. بتاؤ میں نے کون سا گناہ کیا؟ کون سا گناہ ہم نے کیا؟ اگر ہم جو لوگ آج جیل کی 4 سلاخوں کے پیچھے، ان دیواروں کے پیچھے جن کو خاموش اور گمنامی کی زندگی میں ڈال دیا گیا تھا، مجلس یہی چاہتی ہے کہ تم جیل میں ڈالو گے تو ہم ان کو جنتا میں لا کے کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو اگر بیل نہیں ملے گی تو ووٹ کے ذریعے ان کو ہم کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، مگر ان سرکاروں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا. قانون کا استعمال سرکار نے کیا. اور کیا غلطی تھی شفا کی کہ CAA کا احتجاج شفا نے کروایا تھا. بہت اچھا کیا. ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں احتجاج ہونا چاہیے، مگر نشانہ کس کو بنایا گیا تھا؟ جب شاہین باغ کا یہاں احتجاج جو پورے ملک کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا تھا، یہی کیجریوال نے کہا تھا یہ BJP اسپانسرڈ ہے. اوکھلا کی عوام آج آپ کے پاس ایک موقع آ رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کے احتجاج کو BJP اسپانسرڈ کہا تھا، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو آپ کو جواب دینا ہے. جب کووڈ میں تبلیغی جماعت کے مرکز کو تالا لگا دیا گیا تو سب سے پہلے سپر اسپریڈر کا نام تبلیغی جماعت کو دینے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال کی سرکار تھی. یہی کیجریوال کی سرکار تھی جو بعد میں اللہ نے دکھا دیا کہ سب جھوٹ تھا. مرکز کو بند کر دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اوکھلا ہے جہاں پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی آخری سانس لی. یہ اوکھلا ہے جہاں پر گاندھی آئے. یہ اوکھلا ہے جہاں پر بڑے بڑے جید علماء کرام آئے. آج اس اوکھلا کی عوام کو اپنی بیداری کا ایک ثبوت دینا پڑے گا. ارے جو لوگ BJP کا ڈر دکھا رہے ہیں، ارے یہاں پر 94 سے لے کر 2019 تک یہاں پر کوئی BJP نہیں جیتی، نہ اس بار بھی جیتے گی. مگر تم نے کچھ کام نہیں کیا، یہاں پر کچھ کام ڈیولپمنٹ کا نہیں کیا. سرکار تمہاری، ایڈمنسٹریشن تمہارا، تم اگر دوسرے دلی کے اسمبلی حلقے جات میں ڈیولپمنٹ کا تم نے کام کیا، یہاں پر کون سا کام کیا بتائیے آپ؟ کچھ کام نہیں کیا گیا یہاں پر. تو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو شفا کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج جیل میں 5 سال سے سڑ رہے ہیں، دلی ہائی کورٹ نے کہا this cannot go on, we will not allow this. کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے طاہر حسین کی بیل پٹیشن پر ایک آنریبل جج نے کہا کہ 5 سال میں ان کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. میرے بھائی، جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ہمیشہ بے زبانوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو حکومتیں اور وقت کے ظالم اور جابر لوگ کسی کو دبانا چاہتے ہیں تو مجلس ان کو دبانے نہیں دے گی، ہم لڑیں گے. CAA کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا. مودی کے 300 MPs کے سامنے میں اور امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہارے کالے قانون کو نہیں مانتے، ہم اس کو پھاڑتے ہیں. ہم بھی نہیں مانتے اس قانون کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ 10 سال سے کیجریوال کی سرکار ہے. 18 مہینے سے وقف بورڈ نہیں بنتا. بتاؤ کیجریوال کے ملے تمہاری پارٹی نے وقف بورڈ کیوں نہیں بنایا؟ تم نہیں بنائے، مودی نے اپنے عہدیداروں کو بٹھا دیا. آج جامع مسجد کے حدود میں ایک مورتی کو لگا دیا گیا. یہ کیجریوال اور اس کی سرکار ذمہ دار ہے. وقت کی پراپرٹیز کو دلی میں لوٹا جا رہا ہے اور یہ BJP کا ڈر دکھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں
اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے کیا بولتے ہم لوگ؟ شفا۔ بیماری کا علاج اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شفا، ہے نا؟ بالکل۔ تو ان تمام لوگ جن کے ذہنوں میں ایک نفرت کی بیماری ہے، جن کی سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ نہیں قیادت نہیں ابھرنے دیں گے، آج عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے بی جے پی آ جائے گی، کوئی کہتا اویسی صاحب آپ تو قوم کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں۔ ہاں میں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر میں بے ایمانوں کی اور بے نامی کی لیڈرشپ کا قائل نہیں ہوں، میں آزاد لیڈرشپ کا قائل ہوں جو غریبوں کے لیے لڑے۔ ارے تمہاری زبان تو تمہارے کیجریوال کے سامنے جھک جاتی ہے، تم منہ نہیں کھول سکتے، اگر تم منہ کھولتے تھے تو تم شفا کا نام لیتے، اگر تم آزاد ہوتے تو تم تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے، اگر تم آزاد ہوتے تو تم یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرواتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ بی جے پی کا ڈر دکھاتے ہیں۔ ارے بی جے پی کا ڈر دکھانے والوں، 2024 کے لوک سبھا کے چناؤ میں کیا میں آیا تھا؟ کیا میں آ کر بولا تھا آپ کو یہ میرا امیدوار ہے تو بی جے پی پورے کیسے جیت گئی؟ کیا میں آ کر آپ کے کان میں ایتل کرسی پڑھ کے پھونکا کہ بی جے پی کو جتا دو؟ یہ جھاڑو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ مفلر کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا ریچارج کیا کر رہا تھا؟ ارے تو ایک سیٹ پر بی جے پی پر کامیابی حاصل نہیں کرا، ہم 2 سیٹ لڑ رہے تو اس کی نیند حرام ہو گئی۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کی ایک آزاد سیاسی آواز پیدا ہو۔ یاد رکھو میری اس بات کو، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو اپنے سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھو میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری اس تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے کہ ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو عزت چاہیے، اگر ہم کو مان سمان چاہیے، اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیل میں نہیں، تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی، لیڈرشپ بناؤ۔ یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر تم کو لیڈر نہیں بنائے گا، بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا، تم نے کھڑا کیا شاہین باغ کو، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، تم نے پوری بھارت کو ایک راہ دکھائی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے۔ میں شاہین باغ کے ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے بے باکی سے نکل کر بھارت کی ہر مہیلا کو کہا کہ دیکھو ہم نکل کر آج احتجاج کر رہے ہیں۔ میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ دہرائیں گے اس تاریخ کو؟ کیا آپ شاہین باغ کی تاریخ کو دہرائیں گے یا پھر ہم بھول جائیں گے ہمارے ان بچوں کو اور ہماری بیٹیوں کو جیل میں آج سڑ رہے ہیں، جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی بیویاں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی ماں اور باپ رو رو کر راتیں گزار رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں، مگر ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کا نام شفار طاہر اور سیفی ہے، جس کا نام کیجریوال ہے وہ باہر ہے۔ ارے تم جب باہر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے بتاؤ؟ یہ دوہرا معیار کیسا چلے گا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔